بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ناظرین حضرات، میں نے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، آپ سب حضرات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ آیت کب پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پہلے سماعت فرمائیں، پھر آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، بغور سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے آپ اگر نئے ہوں تو ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو لائک شیئر اور دیکھیے گا ضرور۔ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور کہا جاتا ہے کہ کوئی ایسی ایک بات جو زبان سے نکل جائے اور آپ کی زندگی بدل جائے اور بدلنے کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے سماعت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، منہا خلقناکم، ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا۔ کس سے؟ مٹی سے۔ منہا خلقناکم، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم دوبارہ تم کو اس کی طرف لوٹا دیں گے۔ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور پھر دوبارہ ہم اسی زمین سے اٹھائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ہم سب جان رہے ہیں کہ سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسی مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر دوبارہ انسان کو مٹی کی طرف لوٹا دیں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ مر جاتے ہیں، اسی مٹی میں چلے جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ اسی مٹی سے بھی اٹھائے جائیں گے۔ اب ہم قبر کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث نمبر ہے 2460، یعنی 2460 نمبر کی حدیث ہے۔ حدیث کو دھیان سے سنیے گا۔ اس سے پہلے یہ چیز معلوم ہو جائے کہ قبر ہر دن کہتی ہے، بولتی ہے، ہر دن بولتی ہے۔ قبر کیا بولتی ہے؟ حدیث پاک میں معلوم ہو جائے گا، آپ ویڈیو کو پورا سنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے سے ثواب سے خالی نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے، اور لوگوں کو دیکھا کہ ہنس رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، آگاہ رہو، یعنی تم لوگ لذتوں کو یاد کرنے والے ہوتے تو پھر تم لوگوں کے اندر جو یہ حرکتیں ہیں اس سے باز رہتے، لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز کو یاد رکھتے۔ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو کثرت سے ذکر کرو، موت کو ذکر کرنا ہے کثرت سے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن ہر روز قبر یہ کہتی ہے،
अना बैतुल गुरबती, मैं गुरबत का घर हूँ। अना बैतुल गुरबती, मैं गुरबत का घर हूँ। अना बैतुल वहदती, मैं तन्हाई का घर हूँ। अना बैतुल तुराब, मैं मिट्टी का घर हूँ। अना गुरबत दूध, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ। ये कब्र कहती है, हर दिन कब्र कहती है, हर दिन, हर रोज़, डेली कब्र ये कहती रहती है। क्या कहती है? हदीस पाक के अल्फाज है, अना बैतुल गुरबती, मैं गुरबत का घर हूँ। अना बैतुल गुरबती, मैं गुरबत का घर हूँ। अना बैतुल वहदती, मैं तन्हाई का घर हूँ। अना बैतुल तुराबी, मैं मिट्टी का घर हूँ। अना बैतुल दूध, मैं कीड़े मकोड़े का घर हूँ। और फिर जब कोई नेक बंदा, कोई मुसलमान नेक बंदा दफन किया जाता है तो कब्र कहती है कि तुम्हारा आना मुबारक हो। उन सब में जो मेरी पीठ पर चलते थे सबसे अच्छा तू ही है, तू ही था। अब जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए हो तो अब मेरे हुस्न सुलूक को देखो, मैं तुम्हारे साथ क्या हुस्न सुलूक करने वाली हूँ। ये कब्र कहती है। फिर उस मय्यत के लिए, मुसलमान मय्यत के लिए, जहाँ तक उसकी नज़र है वहाँ तक कब्र कुशादा हो जाती है और फिर जन्नत के दरवाज़े, एक दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और जब कोई काफिर या फाजिर आदमी, गुनहगार आदमी या काफिर आदमी दफन किया जाता है तो कब्र कहती है तुम्हारा आना नामुबारक हो। तुम जो आया बुरा किया, उन सब लोगों में जो मेरी पीठ पर चलते थे सबसे बुरा तू ही था। अब जब तुम मेरे हवाले कर दिए गए हो तो अब देखो तुम्हारे साथ मेरा क्या मामला है। और फिर कब्र उसको दबाती है और इतने ज़ोर से दबाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उंगलियों से, अपने हाथों की उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि एक पसली एक तरफ के पसली दूसरे तरफ के पसली मिल जाती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों की उंगलियों से इशारा करके फरमाया कि ऐसे घुस जाती है। जब मुर्दा को रख दिया जाता है, लाश रख दी जाती है वहाँ, तो फिर फाजिर और काफिर के लाश को तो एक तरफ के पसली दूसरे तरफ के पसली मिल जाती है और मिलने के बाद कब्र इतनी ज़ोर से दबाती है कि पसली एक दूसरे से ऐसे मिल जा कर के दब जाती है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला 70 अजदहे उस फाजिर और काफिर के ऊपर मुसल्लत कर देंगे, 70 अजदहे। और वो अजदहे उसको डसते रहेंगे उस मुर्दा को। और नबी ने फरमाया कि वो अजदहा, अगर एक अजदहा दुनिया के अंदर एक फूंक मार दे तो कयामत तक वहाँ घास ना उगे, कयामत तक वहाँ घास तक भी नहीं उगेंगे, एक फूंक की वजह से। इतने जहरीले फूंक है। और वो डसेंगे उस मुर्दा को और काटेंगे, जिसका फूंक कयामत तक दुनिया के अंदर घास ज़मीन में नहीं निकलेंगे। वो अजदहे डसते रहेंगे, काटते रहेंगे। कब तक? जब तक हिसाब व किताब का दिन ना आ जाए, कयामत कायम ना हो जाए, हिसाब व किताब का दिन ना आ जाए मैदान महशर। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। ये है लंबी हदीस कि कब्र
جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے انسان جن کو چیتے، شیر، ہاتھی وغیرہ کہیں پھاڑ چیڑ کر کے ختم کر دیے، یا کہیں ایکسیڈنٹ ہو کر کے آدمی مر گیا اور پھر اس کے گوشت پوست ہڈی سب چور چور ہو گئی، اور پھر کسی کے لاش پانی میں ڈوب کر کے کوئی آدمی پانی میں ڈوب کے مر گیا اور اس کی لاش کو مچھلیاں اور دریائی سمندری جو کیڑے مکوڑے اور جانور ہیں وہ سب اگر کھا گئے تو پھر وہ تو قبر میں نہیں آئے، تو پھر اس کے ساتھ عذاب قبر کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر جس کو ہم سب گڑھے کو سمجھتے ہیں، جیسے کھودتے ہیں 5-6 فٹ 7 فٹ اور سمجھتے ہیں کہ یہ قبر ہے، یہ قبر نہیں، یہ ایک گڑھا ہے۔ قبر اس عالم کو کہا جاتا ہے عالم برزخ کو، وہ عالم برزخ ہے۔ اب اس عالم اس دنیا کو چھوڑ کر کے عالم برزخ کوئی آدمی چلا جاتا ہے تو اس میں انسان کا عذاب قبر وہیں ہوتا ہے اور حساب و کتاب بھی وہیں شروع ہو جاتی ہے، عذاب بھی شروع اور حساب و کتاب بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ہم سب فکر کریں آخرت کی، حدیث پاک سننے کے بعد دل میں بٹھائیں، دماغ میں بٹھائیں اور اپنے زندگی میں حدیث پر عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔